السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے پاک 302 کی اسائنمنٹ نمبر 1 کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ تو پہلا کویسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ دا ایسٹ اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس ٹریگر دا مسلم لیڈرز ٹو ہیو دیئر اون سیپریٹ پولیٹیکل فورم؟ انڈین جو نیشنل کانگریس تھی جو کہ 1885 کے اندر بنی، اس نے کس طرح سے مسلمانوں کو انفورس کیا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ فورم بنائیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ان کو انفورس کیا کہ وہ لوگ اپنی جماعت بنانے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کو ہم لوگوں نے 5 پوائنٹس کے اندر لکھنا ہے۔ تو چلیے آنسر کی جانب چلتے ہیں۔ After the War of Independence 1857, the English government had realized that their policies to rule by force was no longer beneficial in the India. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو کہ مسلمانوں نے لڑی تھی، اس کی اختتام کے بعد انگلش جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ سمجھ لیا کہ انڈیا کے اندر اب ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کچھ پالیسیز کے اندر چینج پیدا کی۔ Thus they tried to win the support of Indian people. انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا کی جو لوگوں کی سپورٹ تھی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ Several promises were made by the government that Indian will. بہت زیادہ جو ہیں وہ وعدے کیے گئے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ آلسو a part of political affairs in their country and that they will no longer be treated as slave. حالانکہ بہت زیادہ معاہدے کیے گئے، ان کے سامنے انڈیا کے لوگوں کی حیثیت صرف اور صرف ایک غلام سے بڑھ کر زیادہ نہیں تھی۔ وہ انڈیا کے لوگوں کو غلام ہی سمجھتے تھے، چاہے انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہی ہیں۔ On 18 December 1885, the first session of the Congress was held with 72 members, among the whom 58 were Hindus, of which only 2 were Muslims. 28 دسمبر 1885 کو جو پہلا کانگریس کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر 72 لوگ شامل تھے، جن میں سے 58 جو تھے وہ ہندوز تھے اور صرف 2 مسلمان تھے۔ مطلب جو مسلمانوں کو ریپریزینٹ کر رہے تھے وہ صرف 2 بندے تھے۔ This obvious difference in the ratio of membership continued throughout the history of the Congress existence, the only political party in the Indian subcontinent. یہ جو چیز تھی یہ چلتی ہی رہی، آگے انہوں نے اس کو چلائے ہی رکھا کہ ہمیشہ مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن تھی وہ اسی طریقے سے کم ہی ہوتی تھی۔ For instance, in the Congress session held in 1894, there were 118 Hindu members of Congress and only 20 were Muslim. جو 1894 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کا جو سیشن ہوا اس کے اندر 118 ہندو اور صرف 20 مسلمان تھے۔ The difference of proportion between two nations representative can show a great deal of truth about the intentions of the Congress. اصل میں کانگریس جو تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہیں اور ہندو وہ سارے ایک ہی ساتھ رہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سارا کا سارا جو اقتدار ہے وہ ہندوؤں کے پاس چلا جائے، اور ہندوؤں کو وہ سپیریورٹی چاہتے تھے اور مسلمانوں کو وہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ کانگریس آن دا ادر ہینڈ started to become more and more prejudiced against the Muslim. کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف تھوڑا تھوڑا کر کے ظلم اختیار کرنے شروع کر دیے۔ Hindus being in the majority in the party started using to achieve their own ends. جو کہ ہندو پارٹی کے اندر میجارٹی کے اوپر تھے، مطلب جو ہندو چونکہ پارٹی کے اندر زیادہ تھے تو انہوں نے جو اپنی خواہشات ہیں ان کے لیے اسٹرگلز شروع کر دیں۔ The Congress during all the life is United India kept claiming that is represented all communities living in the India no matter what their faiths were. کانگریس جو تھی وہ ساری کی ساری جو اس کی جو اسٹرگل تھی وہ اسی بات کے اوپر تھی کہ بھئی ہم لوگ ساری کی ساری جو کمیونٹیز ہوں گی، مطلب جس کے اندر مسلمان، سکھ یا دوسری کی کمیونٹیز آ جاتی ہیں، ان کی ہم لوگ حفاظت کریں گے اور ہم لوگ انڈیا کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، بلکہ یہ ایک بر صغیر جو ہے وہ پورے کا پورا ایک علاقہ ہوگا۔ بٹ دا ریئلٹی واز کوائٹ دا اپوزٹ، مگر جو حقیقت تھی وہ اس کے مختلف تھی۔ ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیکیڈ دا 19th century, Congress and its policies became excessively biased and violent towards the Muslim. لیکن جیسے ہی کانگریس مطلب بن گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ اینٹی مسلم تھیں، جن سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی جا سکتی تھی۔ ایکسٹریمسٹ ہندو لائک تلک، میدن موہن مالویہ اور راش بہاری گھوش اینڈ بینرجی became its major leader who practically took arms against the Muslim. یہ کچھ
ہندوؤں کے کچھ لوگ تھے جو کہ لیڈر تھے، انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف تو گن ہی اٹھا لی. Their faith and practice, the violent protest against cow slaughter and division of Bengal are living proof of Congress pro-Hindu approach. بات پر جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں جو ہندو اپنی گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، تو جب بھی کوئی بندہ گائے کو ذبح کرتا تھا تو اس کے ہندو بلوائی اس کے گھر میں حملہ کر دیتے تھے اور اس بیچارے کو مار دیتے تھے. ابھی جس طرح انڈیا کے اندر چل رہا ہے کہ اگر کوئی بندے کے اوپر شک بھی انہیں پڑ جائے کہ بھائی اس بندے نے گائے کو ذبح کیا ہے، تو ہندوؤں کا پورا جتھا اس کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح پہلے بھی یہی ہوتا تھا. آفٹر دی ڈیتھ آف سر سید، his successor Mohsin al-Mulk and Waqar al-Mulk perceived the time of Muslim separation from the political was gone and new era had become the demand a political party for the Muslim as well. محسن الملک اور وقار الملک یہ دو بندے تھے جنہوں نے سر سید کے مرنے کے بعد یہ خیال کیا کہ اب ہمیں اپنی پارٹی بنا لینی چاہیے، کانگریس والے ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے. فار دس ریزن ان 1906 آل انڈیا مسلم لیگ واز فارمڈ ان دا کنٹراسٹ ٹو کانگریس ڈکلیئرڈ اٹس سیلف بی ریپرزینٹیٹیوز آف مسلمز آف انڈیا الون ہو ور آل ڈیفینیشن اے سیپریٹ نیشن. 1906 کے اندر جا کر مسلمانوں نے پھر اپنی پارٹی بنائی اور اس پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو علیحدہ قومیں ہیں اور ہم مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے. دی فارمیشن آف مسلم لیگ اوپن نیو ڈور فار مسلم پالیٹکس who now had an independent platform of their own to work for their own goods. اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم کھول گیا مسلم لیگ اوپن ہوتے ہی، اور اس پلیٹ فارم کی مدد سے مسلمانوں نے یہ جانا کہ بھائی اب ہم جو اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. دوستو چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب. ہاؤ ڈیڈ جناح سور سیکیور دا رائٹس آف انڈین مسلم ان دا 14 پوائنٹ. نہرو نے ایک رپورٹ جاری کی جو کہ نہرو رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے. اس رپورٹ کے شائع ہونے کے فوراً بعد ہی قائد اعظم نے اپنے 14 نکاتی ایجنڈا پیش کیا. وہ 14 نکاتی ایجنڈا کیا تھا؟ جس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی تھی، کیونکہ نہرو رپورٹ کے اندر مسلمانوں کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں. اس اسائنمنٹ کے اندر ہم سے ٹوٹل 5 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ 5 پوائنٹس تک ہی اس چیز کو محدود رکھا جائے. The 14 points of Jinnah were proposed by the Muhammad Ali Jinnah was constitutional reform plan to safeguard the political rights of the Muslim in the self-governing India. قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکاتی ایجنڈا جب پیش کیا تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے. In the central legislature, Muslim representation shall not be less than 1/3. اس 14 نکاتی ایجنڈے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو مرکزی حکومت ہے وہاں پر مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ 1/3 سے ہوگی. مطلب اگر 2 ہندو ہوں گے تو ایک ان کے ساتھ مسلمان ہوگا. Any territorial distribution that might at any time be necessary shall not in any affect the Muslim majority. اگر آپ کسی ایک علاقے کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی جو ڈسٹربنس ہے اس سے مسلمانوں کی میجارٹی کے اندر فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ ہندو کیا کرتے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے کشمیر میں کیا ہے کہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے اور وہاں پر اپنے ہندوؤں کو بسانا شروع کر دیا. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کو کم کر دیا جائے، مسلمانوں کی میجارٹی کو کم کیا جائے. جب ہندوؤں کی میجارٹی بڑھ جائے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے اور ہم اس علاقے کو آسانی کے ساتھ کلیم کر لیں گے. اسی طریقے سے پہلے بھی ہندو یہی اپروچ اپناتے تھے، اور سیکنڈ پوائنٹ کے اندر یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی علاقے کو چھیڑتے ہیں تو اس علاقے کو اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے ڈسٹریبیوٹ کہ اس سے مسلمانوں کی میجارٹی میں فرق پڑے. فل ریلیجیس لبرٹی آف بلیف ورشپ اینڈ آبزروینس، تمام کے تمام مذہبی حقوق مسلمانوں کو ملنے چاہیے. مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کی مذہبی پابندی لگا دی گئی. جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کے اندر جمعہ تک پڑھنے نہیں دیا جاتا. اسی طرح سے مختلف طرح کی مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پر یہ چیز بیان کی کہ آپ لوگ کوئی مسلمانوں کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. مسلم شوڈ بی گیون ایڈیکویٹ شیئر along with other Indians in all the services of the state. سیکنڈ پوائنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ہر چیز کے اندر باقاعدہ ایک حصہ ہوگا اور وہ دوسرے انڈیا کی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے. اس کی مثال کو یوں ہے کہ انڈیا کے جو اپنے جو لوگ تھے جو ہندو تھے ان کو سرکاری نوکریوں کے اندر رکھا جاتا تھا، جبکہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے دور کر دیا گیا. باقی بھی مسلمانوں کے جو حقوق تھے وہ حذف کر لیے گئے.
قائد اعظم محمد علی جناح نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ مسلمانوں کا ہر چیز کے اندر باقاعدہ ایک حصہ ہونا چاہیے. دی کانسٹیٹیوشن شوڈ embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the promotion of the Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable. مسلمانوں کا جو کلچر ہے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جس سے مسلمانوں کا کلچر محفوظ ہو. اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو مذہبی تعلیم ہے اس کے اوپر اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں طریقہ دیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جو مذہبی تعلیم ہے اس کو پروموشن کی اجازت دی جائے. لینگویج، ریلیجن، پرسنل لا اینڈ مسلم چیریٹیبل، مطلب جو مسلمانوں کی جو زبان ہے، چونکہ مسلمانوں کی زبان اردو تھی اور ہندو جو تھے وہ ہندی بولتے تھے، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن، ان کی زبان، ان کا جو مذہب ہے اس کی مکمل طرح سے آزادی ہونی چاہیے، اس کی مکمل طور پہ حفاظت ہونی چاہیے. تو یہ تھی پاک 302 کی اسائنمنٹ نمبر 1. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ نمبر 1 کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہے تو مجھ سے آپ کمنٹس باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے ضرور اس کے بارے میں اپنی رائے دیں.